بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو کچھ عرب والوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا آپ ایسے لوگوں سے جہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال و جہاد کروں جب تک کہ وہ اللہ کو ایک معبود تسلیم نہ کر لیں۔ پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لی سوائے اسلام کے کسی حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، اللہ کی قسم میں ہر اس فرد سے جہاد کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق ڈالے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر لوگ بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی مد میں دیتے تھے، تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ابو بکر کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہی حق ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حبش اسامہ کی روانگی مؤخر کر دی جائے، جبکہ حالات کچھ پرسکون ہو جائیں تو اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے۔ اسی دوران اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ اجازت ہو تو وہ اس لشکر کو جو جرف میں مقیم ہے واپس مدینہ لے آئیں، کیونکہ اس لشکر میں فرزندان اسلام کے سرکردہ لیڈر موجود ہیں۔ مجھے خلیفۃ المسلمین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے بارے میں اندیشہ ہے، مبادا میرے پیچھے ان پر مشرک اچانک حملہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور اسی لشکر کی واپسی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، حالات کتنے ہی نازک ہوں اور نتائج کتنے ہی برے نظر آتے ہوں، میں شام کی طرف جانے والے اس لشکر کو ہرگز نہیں روکوں گا۔ انصار نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ اور تجربہ کار فرد کو کمان سونپنے کا مطالبہ کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے مگر یہ پیغام سن کر اچھل پڑے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ جس آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سونپی ہے، تم مجھے اسے معزول کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، چلے جاؤ، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، تمہاری وجہ سے میرے اور امیر المؤمنین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ والسلام جاری ہے۔